بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Islam is Easy. On this channel you will get each and every topic related to Islam explained in a super simple way. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجر اسود کا کعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصب کیا جانا. اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے، یعنی کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اور یہ پتھر جنت سے آیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی تعمیر کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اس کے بعد 605 عیسوی میں جب قریش کعبے کی تعمیر نو کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی جب کعبے کا ریکنسٹرکشن کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبے میں کس طرح نصب کیا گیا، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو شروع کرتے ہیں. سو بیفور 5 ایئرس آف پروفٹ ہوڈ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 35 سال تھی، قریش جو ہے اسٹارٹڈ ریبلڈنگ آف دی کعبے کی ریبلڈنگ کا ارادہ کرتے ہیں. کیونکہ اس کی جو بلڈنگ تھی کعبے کی وہ صرف 9 ہاتھ اونچی تھی، یعنی جو کعبے کی دیواریں تھیں وہ صرف 9 ہاتھ اونچی تھیں، اور کعبہ جو تھا وہ روف لیس تھا، جیسے کہ کہا گیا بیکاز اٹ واز اے لو بلڈنگ آف وائٹ اسٹون نو مور دین 9 آرمس. 9 ہاتھ سے زیادہ کعبے کی دیواریں لمبی نہیں تھیں. فرام دا ڈیز آف اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو کعبے کی دیواریں تھیں وہ بہت چھوٹی تھیں. اٹ واز آلسو روف لیس، اور کعبے کی چھت بھی نہیں تھی. اور کیا ہوتا تھا اس کی وجہ سے کہ چور جو تھے وہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے جو خزانے یا جو مال ہوا کرتا تھا اس کو نکال کر لے جایا کرتے تھے، تو یہ ایک پریشانی کا سبب تھا. اور اس وجہ سے، اور تیسری وجہ کیا ہوئی کہ 5 ایئرس بیفور دیر واز فلڈ ان مکہ، کہ 5 سال پہلے، یعنی جو کعبے کی ریبلڈنگ ہوئی تھی اس سے 5 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا جس نے ڈیمولشڈ کر دیا تھا کعبے کو. تو ڈیمولشڈ کر دیا تھا مطلب ایک طرح سے اس کی دیواروں کو خراب کر دیا تھا، دیواریں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے کعبے کی ریبلڈنگ ضروری تھی. So because it was a low building of white stone no more than 9 arms length from the days of Ismail alayhi salam, it was also roofless, leaving thieves with easy access to its treasures inside. 5 years before there was flood in Makkah that swept towards Al-Kaaba and almost demolished it. یعنی یہ وجوہات، یہ وجہ بنی کعبے کو ریبلڈنگ کرنے کی. پہلی وجہ کہ کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ 9 ہاتھ سے زیادہ لمبی نہیں تھی. دوسری وجہ وہ روف لیس تھا، یعنی اس کی چھت نہیں تھی. تیسری وجہ ایک سیلاب آیا تھا جس نے کافی حد تک کعبے کو نقصان پہنچایا تھا، اس کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا تھا. اس وجہ سے قریش نے ریبلڈ کرنے کا ارادہ کیا، ٹو ریبلڈ اٹ ٹو کیوں سیف گارڈ، اس کی سیفٹی کے لیے. کس چیز کی سیفٹی؟ اس کی وہ جو مقدس مقام ہے اس کو سیف کرنے کے لیے اور اس کی پوزیشن کو سیف کرنے کے لیے کعبے کی ریبلڈنگ کا ارادہ کیا گیا قریش کے ذریعے سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی جو ہے مطلب ایک ریبلڈنگ کا اس طرح سے ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس کا کنسٹرکشن کعبے کا شروع ہوتا ہے. کعبے کی پرانی عمارت کو ڈھائے جانے کے بعد کعبے کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے. The work went in harmony until the time came to put the sacred black stone its proper place. تو جو کعبے کی تعمیر کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ اسی بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ حجر اسود کو کون کعبے کی دیوار میں نصب کرے گا. جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آتا ہے کعبے کی دیوار میں دوبارہ سے، تو اس بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سردار اس کو اس کی جگہ پر رکھے گا، کیونکہ حجر اسود اتنا مقدس پتھر تھا کہ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ پتھر خود ہی
اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر کعبے میں نصب کرے۔ ہر کوئی اس بات کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس بات پہ کیا ہو جاتا ہے، اس بات پہ اسٹرائف بروک آؤٹ امنگ دی چیفس۔ اسٹرائف بروک آؤٹ یعنی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے سرداروں کے درمیان، اینڈ لاسٹڈ فور اور 5 days، اور کتنے دن چلتا ہے، 4 یا 5 دن یہ جھگڑا چلتا ہے، اور ہر کوئی یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اس جھگڑے میں کہ یہ شرف اس کے حصے میں آ جائے کہ وہ حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خون خرابہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں کہ دیٹ ٹمورو دا مین ہو ول کم فرسٹ ول ڈیسائڈ، کہ جو بھی کل آدمی اس جگہ پر سب سے پہلے آ جائے گا وہ کیا کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جو ہے وہ حجر اسود کو کعبے میں نصب کرے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈڈ دس ڈسپیوٹ۔ کیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈسپیوٹ کو اینڈ کرتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے کعبے میں جس کی آمد ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک چادر بچھائی جائے، اس کے بیچ میں اس پتھر کو رکھا جائے، پھر ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑے، اس کو اٹھا کر کے اس طرح سے پھر حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا جائے۔ اس طرح سے وہ جو ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیا جاتا ہے، اینڈ پلیس دا اسٹون ان اٹ سینٹر۔ اور اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیا جاتا ہے، اس کے بعد حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا جاتا ہے اس طرح سے۔ He then asked the representatives of the different clans among them to lift the stone all together. When it reached the proper place, Muhammad sallallahu alaihi wasallam laid it in the proper position with his own hands. یعنی جب تمام سردار اس چادر کو اٹھاتے ہیں، اور جب اس جگہ پر وہ سب پہنچ جاتا ہے پتھر جہاں پہ وہ رکھا جانا تھا، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں رکھ دیتے ہیں۔ دس از ہاؤ اٹ واز پلیسڈ ان ٹو دا کعبا's wall by پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم in 605 AD۔ 605 AD میں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کعبے میں حجر اسود کو نصب کر دیا جاتا ہے۔